اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 589 ملاحظہ فرمائیں۔ باہر سے کسی نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا، بابو صاحب جی۔ میں اور غالب چونک کر اٹھے۔ یہ مردانہ آواز تھی، یوں لگتا تھا کہ کوئی آواز دبا کے بول رہا ہے۔ ہم نے ایک ساتھ ریوالور نکال لیے، پھر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اسی وقت باہر سے نازو نے کہا، کون ہو تم؟ ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ گولی مار دوں گی۔ بیگم صاحب جی، میں ہوں، کوئی وحشت زدہ آواز میں چلانے لگا۔ میں اور غالب باہر نکلے تو اپنے سامنے ہمیں وہی بوڑھا نظر آیا جسے آج دن میں سب سے پہلے طلب کیا گیا تھا، اور اسے بڑی مشکل سے محسن اور گل کا حلیہ بتا کے سمجھایا گیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں جہاں سے بھی ممکن ہو معلومات پہنچائے۔ تم بابا جی؟ میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں جی کچھ بتانے آیا تھا، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں نے ریوالور جیب میں ڈال لیا اور حوصلہ افزا لہجے میں کہا، کیا بتانے آئے ہو بابا؟ جلدی بولو۔ اس نے باری باری غالب کو اور مجھے دیکھا۔ مجھے 100 روپیہ ملے گا صاحب جی؟ آپ نے کہا تھا۔ بالکل ملے گا، اندر آؤ۔ غالب نے کہا، بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ وہ تذبذب میں مبتلا وہیں کھڑا رہا۔ 100 روپیہ۔ میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا، لو، پہلے انعام لو، مگر بات فضول ہوئی تو ہم واپس بھی لے لیں گے۔ کیا معلوم کیا ہے تم نے؟ بوڑھے کے کچھ بولنے سے پہلے غالب نے کہا، یار یہ نازو خود کہاں ہے؟ اس کی آواز تو سنی تھی ہم نے۔ وہ ہوگی کہیں آس پاس ہی، میں نے کہا، اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ نازو کو بالآخر غالب کی نگاہ نے تلاش کیا۔ وہ برگد کے ایک بہت قدیم پھیلے ہوئے درخت کے نیچے موجود تھی۔ برگد کی داڑھی چاروں طرف شاخوں سے لٹک کے زمین کے سینے میں اتر گئی تھی، اور یوں اصل تنے کے گرد متعدد چھوٹے تنوں کی افزائش نے ایک بارہ دری سی کھڑی کر دی تھی، جس کے اوپر برگد کے پتوں کی گنبد نما چھت تھی۔ یہ دست قدرت کا فطری انداز حسن تھا، ترتیب اور تناسب کی کیوں سے بالا تر۔ نازو اس کے اندھیرے میں ایک سایہ بن کے ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ میں تو اس کے سامنے تنے سے ٹیک لگائے پتھر کا بت نظر آتا تھا۔ میری نظر نے دوسری طرف ایک سائے کو متحرک دیکھا۔ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک بے آواز قدموں سے چلتا تھا، اور پھر کچھ دیر اندھیرے کی پناہ میں درخت کے پیچھے بے حس و حرکت کھڑا رہتا تھا۔ غالباً اسے نازو نے بھی دیکھ لیا تھا، اور گولی مارنے کی دھمکی بوڑھے کو نہیں، اس پوری اسرار انداز میں پیش قدمی کرنے والے کو دی گئی تھی۔ کوئی ہے ادھر؟ میں نے بھی ریوالور نکال لیا اور آگے بڑھا۔ سامنے آ جاؤ ورنہ گولی سے بچ نہیں سکو گے۔ بوڑھے نے شور مچایا، صاحب جی ایسا ظلم مت کرو، وہ بیٹا ہے میرا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تمہارا بیٹا؟ ہاں جی، میرے ساتھ آیا ہے۔ تمہارے ساتھ آیا تھا تو ایسے چھپ کے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ غالب نے کہا۔ وہ دراصل جی بوڑھے کی صورت پر دکھ اور شرمندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کو شک تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، انعام زیادہ ہے مگر میں کم بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا، انعام کم ہو یا زیادہ اس سے کیا؟ وہ جی اس نے بھی بڑی محنت کی ہے، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، سب کام میرے بیٹے نے کیا ہے۔ میں نے کہا، بابا تم جھوٹ بول رہے ہو، سب کام اس نے کیا ہے تو وہ ڈرتا کیوں ہے؟ خود انعام لینے کے لیے آگے کیوں نہیں آتا؟ غالب نے کہا، چلو اندر بیٹھو، پھر بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا، مرزا جی تم ذرا بڑے میاں کے ہونہار سپوت پر نظر رکھو، ایسے کہ اسے پتہ نہ چلے اور وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے۔ تم فکر مت کرو، غالب نے کہا اور نازو کی طرف چلا گیا۔ بوڑھے نے میرے اصرار کے باوجود کرسی یا صوفے پر بیٹھنا قبول نہیں کیا۔ ہم مالکوں کے برابر بیٹھ جائیں، ہماری حیثیت ایسی نہیں جناب۔ مجھے اس کی سوچ پر افسوس ہوا۔ یہ صدیوں اور نسلوں کی غلامی کا عطا کردہ احساس کمتری تھا، جس نے انسانی مساوات اور عزت نفس کے خیال کو ان کے لیے ناقابل قبول بنا دیا تھا۔ انہوں نے اس حقیقت کو بھی عقیدے ایمان کا حصہ بنا لیا تھا کہ انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، اور شاید خدا ہی نے انہیں ایسا بنایا ہے۔ ایک مالک جو عزت رکھتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں اور با اختیار ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو ذلت اٹھاتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، فاقہ کشی اور بے آبروئی برداشت کرتے ہیں۔ اس فرق کو بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ اب ان کے لیے عزت کو قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا جتنا کسی دوسرے مذہب کے عقیدے کو تسلیم کرنا، یا یہ سوچنا کہ کتا اگر خواہش کرے اور کوشش کرے تو انسان بن سکتا ہے۔ میں نے کہا،
بابا جی کیا معلوم ہوا آپ کو؟ آرام سے بتائیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کام کی بات ہوگی تو انعام 500 بھی ہو سکتا ہے۔ 500؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا اور پلٹ کے دروازے کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ ڈرتا ہو کہ یہ بات کوئی سن لے گا۔ پھر ایک دم وہ میرے پیروں میں گر گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا کیا ہوا بابا جی، اٹھو، مگر وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ مائی باپ، 500 نہیں، بس 300 مجھے دے دو، لیکن اس کو نہ معلوم ہو۔ کس کو؟ تمہارے بیٹے کو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں کل لے لوں گا، بعد میں لے جاؤں گا، ابھی کچھ مت دو مجھے، گالیاں دے کر اور دھکے دے کر نکال دو مجھے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں پہنچ کر رہ گیا۔ وہ کیوں؟ وہ حرامی سب چھین لے گا مجھ سے، وہ اس لیے تو آیا ہے میرے ساتھ۔ بوڑھے کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میری بیٹی بچ جائے گی سرکار، اس کی عزت بچ جائے گی، وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا کوریدنے پر ساری بات معلوم ہوئی۔ بوڑھے کی بیٹی 16 سال کی ہو چکی تھی اور اس کا بیاہ بھی ہو سکتا تھا، مگر بوڑھے کو شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 500 روپے کی خطیر رقم کی فراہمی کا مسئلہ درپیش تھا۔ وہ بڑی مشکل سے چرا کے اور چھپا کے 200 روپے جمع کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا نشہ کرتا تھا اور اپنے ساتھ باپ کی کمائی کو بھی ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ اس کی بیوی دن میں بٹے پر کام کرتی تھی اور شام کو مینیجر کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایسا کئی سال سے ہو رہا تھا۔ وہ ہفتے میں ایک آدھ بار گھر آتی تھی تو سب کو گزر اوقات کے لیے کچھ دے جاتی تھی، کبھی اناج، کبھی پرانے کپڑے، جوتے۔ اس نے 2 لڑکیاں بھی جنی تھی جن کو اس کے غیرت مند شوہر نے گلا گھونٹ کے مار دیا تھا اور زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اب بوڑھے کو اندیشہ تھا کہ یہی سب کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ کب تک گھر میں محفوظ رہے گی؟ خود اس کا بھائی اسے بیچ ڈالے گا۔ بوڑھے کی بات سمجھنا آسان نہ تھا، مگر میں مطلب نکالتا رہا اور دکھ بری کہانی نے میرے دل کو خون کے آنسو رلا دیے۔ مگر ایسی لاکھوں کروڑوں کہانیاں تھیں جو ہر قدم پر پرانی قبروں کے کتبوں کی طرح خاموش تھیں، مگر پکارتی تھی کہ ہماری بھی سنو۔ مگر اتنی فرصت کسے، اور فرصت ہو تو ضرورت کسے کہ ہر آنسو، ہر سسکی، ہر فریاد کی لے اور ہر درد کی کرا سے اس کا دکھ پوچھے۔ میں نے بوڑھے کو اٹھایا اور کہا تم جیسا چاہتے ہو بابا ویسا ہی ہوگا، میں تم کو پورے 500 دوں گا اور تمہارے بیٹے کے سامنے۔ نہیں جناب، وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی، میری بات سن لو پہلے۔ کتنے دن میں بندوبست کر لو گے تم شادی کا؟ بس 2 دن۔ 2 دن بعد میں اس کو شوہر کے حوالے کر دوں گا، میری ذمہ داری ختم۔ تم نے انتخاب کر لیا ہے؟ میرا مطلب ہے کس سے کرو گے اس کی شادی، اور کیا وہ شادی کے بعد حفاظت کر سکے گا اپنی بیوی کی عزت کی؟ شادی تو تمہارے بیٹے نے بھی کی تھی۔ وہ ایسا نہیں ہے سرکار۔ بس تو ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا 4 دن بعد گھر آئے گا، بہن کی رخصتی کے بعد۔ میں نے کہا تم کسی خوف کے بغیر اس کی شادی کرو۔ اس کو کچھ اطمینان حاصل ہوا۔ بھگوان سکھی رکھے آپ کو، مگر 4 دن آپ کیسے روکو گے اسے؟ یہ ہمارا کام ہے، کہو تو تھانے میں بند کرا دیں۔ ضرور کرا دیں جناب، بڑی مہربانی ہوگی۔ 4 دن کے لیے کیا، مہینہ بھر کے لیے بند کرا دیں تاکہ اس کی نشے کی لت بھی چھوٹ جائے۔ بوڑھا منت کرنے لگا۔ وہ سب ہو جائے گا، اب تم بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ میں نے کہا یہاں 4 کوس دور گیا تھا کل۔ بوڑھے نے کہا اور بھی سب پوچھتے پھر رہے تھے، لیکن ابھی تک کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ جس لڑکے کو میں بیٹی دینا چاہتا ہوں اس کے باپ نے بلایا تھا مجھے۔ وہ لڑکا ریلوے میں کلی ہے، اچھا کما لیتا ہے۔ اس کا باپ بھلا مانس کہتا ہے کہ وہ بات توڑنا نہیں چاہتا، مگر زیادہ انتظار بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے مہلت دی ہے، یہ آخری بار ہے۔ اگر 1 مہینے میں کچھ نہ کیا میں نے تو وہ پھر لڑکے کا بیاہ دوسری جگہ کر دے گا۔ رشتوں کی کوئی کمی نہیں اور نہ داج دینے والوں کی۔ پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا کہ وہ لڑکے کو بالکل نئی سائیکل بھی دیں گے۔ شریف آدمی ہے جی، ورنہ یہاں کون پرواہ کرتا ہے کسی کی؟ روز زبان دے کر پھر جاتے ہیں لوگ۔ میں نے پھر وعدہ کر لیا تھا کہ مہینہ بھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ بھگوان نے میری سن لی، آپ کو بھیج دیا۔ اگر ہم نہ آتے تو تم کیا کرتے؟ پتہ نہیں جی، وہ سوچ کر بولا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ نہ آتے جب بھگوان کی یہی مرضی تھی؟ خیر آگے بتاؤ، میں نے کہا۔ اس سے باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ریلوے لائن کے پاس سے 1-2 کسی کی لاش ملی تھی۔ ریلوے کا گارڈ تھا کوئی، پتہ نہیں کس نے مار کے پھینک دیا تھا۔ کہتے ہیں اسی گاڑی کا ڈرائیور تھا جس کی ٹکر ہوئی تھی۔ گاڑیاں ٹکرائیاں کہیں؟ میں نے انجان بن کے پوچھا۔ ہاں سرکار، مال گاڑی تھی ایک، دوسری تیل لانے والی گاڑی۔ پل پر دونوں ٹکرائیں، پل بھی ختم ہو گیا۔
بوڑھے نے گویا مجھے اطلاع دی۔ وہاں پولیس بھی بہت آئی تھی۔ لائن کے پاس جو نظر آیا اسے پکڑ لیا۔ اس کی میرے جوائی کی قسمت اچھی تھی کہ اس دن ڈیوٹی پر نہیں گیا تھا۔ جاڑا بخار میں پڑا رہا اور ریلوے کے ایک ہاسپٹل کی پرچی تھی اس کے پاس۔ پولیس نے اس علاقے سے ایک عورت کو بھی پکڑا ہے۔ میں چونکا۔ عورت؟ ہاں جی، ہے تو شاید ویسی جیسی آپ نے بتایا تھا۔ میں نے دیکھا نہیں مگر سنا ہے بہت سندر ہے۔ مشہور یہ ہو گیا ہے کہ کسی ڈاکو کی بہن ہے، خود بھی ڈاکو ہے۔ میرے تجسس اور اضطراب نے ہیجان اور پریشانی کی صورت اختیار کر لی۔ ڈاکو کی بہن؟ بوڑھے کا چہرہ مایوسی سے زرد پڑنے لگا۔ ہاں جی، بس سنا ہے، دیکھا کچھ نہیں۔ مجھے پتا تھا اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ مجھے کوئی انعام نہیں دو گے آپ؟ میں نے کہا، انعام تو ضرور ملے گا، جو تم مانگو گے ملے گا۔ اپنے جوائی کو تم بھی سائیکل دینا، موٹر سائیکل، کار، ہوائی جہاز، جو مانگے دینا۔ وہ ڈر گیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی سرکار۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، بابا جی، اور کیا سنا ہے تم نے؟ سب بتاؤ۔ بوڑھا سوچ کر بولا، اور بس جی، اس عورت کو پولیس ساتھ لے گئی تھی۔ میں نے کہا، کچھ معلوم ہے وہ کیسے ملی تھی پولیس کو؟ گھومتے پھرتے یا بے ہوش پڑی ہوئی تھی؟ کہیں چھپی ہوئی تھی؟ وہ چھپی ہوئی تھی ایک کیبن میں سرکار۔ پٹری کے ساتھ ایک پرانا کیبن ہے جہاں کوئی نہیں رہتا، اس کے اندر وہ سو رہی تھی۔ پولیس نے پکڑ لیا۔ میرا سانس رکنے لگا تھا۔ اس کا نام وغیرہ معلوم ہوا؟ بوڑھا نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، وہ ناگمنی تو نہیں تھی؟ ناگمنی؟ ہاں، ڈاکو شیش ناگ کی بہن۔ میں نے کہا، آپ جانتے اسے حضور؟ ہاں، اس علاقے میں تھی وہ۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم جناب، نہ میں شیش ناگ کو جانتا ہوں اور نہ اس کی بہن ناگمنی کو۔ وہ بولا۔ میرا ذہن تیزی سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ یقیناً وہ گل تھی۔ بھارتی پولیس کے لیے وہ آج بھی ناگمنی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ شیش ناگ ڈاکو اور اس کی بہن نے مل کر سرحدوں کے دونوں جانب اپنی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ یہ ہمارے لیے پرانی بات ہو گئی تھی۔ پولیس کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ناگمنی اب گل بانو ہے اور اتنی ہی شریف لڑکی ہے جتنی اس معاشرے میں کسی بھی غیرت دار گھر کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ انہیں تو شاید یہ بھی علم نہیں تھا کہ شیش ناگ مارا جا چکا ہے۔ پولیس کے ریکارڈ میں ان کے بھائی بہن کے سارے کارنامے زندہ تھے اور وہ آج بھی پولیس کو مطلوب تھے۔ برسوں پرانی بات ہوتی تو شاید کسی کے ذہن میں ناگمنی کا چہرہ نہ رہتا، لیکن سرحد پار پاکستان میں شیش ناگ کے مارے جانے کی خبر ابھی غیر مصدقہ تھی یا پھر یہاں پہنچی ہی نہیں تھی۔ ناگمنی کی تصویر دیکھنے والوں نے اسے فوراً شناخت کر لیا ہوگا۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ جیب سے 1000 روپے نکال کر میں نے کہا، بابا جی، یہ لو، اس کو اپنا انعام سمجھو، اپنی بیٹی کا جہیز، ہمارا تحفہ۔ اس سے بیٹی کی شادی کرو، اپنے داماد کو نئی سائیکل خرید کے دو، خدا کرے اس کا نصیب اچھا ہو۔ بوڑھا رونے لگا، اس کے حلق میں الفاظ پھنس گئے۔ میں نے کہا، یہ لو، چھپا کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ کوئی 1000 کی خاطر تمہاری جان لے لے۔ جان لے گا تو اپنا ہی بیٹا لے گا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا جیل میں، تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے والیانہ انداز میں میرے ہاتھ چومے۔ اس کے آنسو میرے ہاتھوں کو گیلا کرنے لگے۔ پھر وہ میرے پاؤں چومنے لگا اور اپنی زبان میں وہ سب دعائیں دینے لگا جو اس کے دل سے نکلی تھی۔ میں نے اس کی اور اپنی گفتگو عام فہم زبان میں بیان کی ہے، ورنہ اس کے اور میرے درمیان استعمال ہونے والے الفاظ مختلف تھے۔ کمیونیکیشن گیپ تھا۔ تاہم اس نے میرا اور میں نے اس کا مطلب آسانی سے سمجھ لیا تھا۔ جب لوگ ایک ہی بات سمجھنا چاہیں تو الفاظ کے بغیر بھی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ سمجھنا چاہیں تو الفاظ کے مفہوم کو بھی الگ کر لیتے ہیں۔ میں نے بوڑھے کو اٹھا کے مشکل سے چپ کرایا اور پھر غالب کو آواز دی۔ غالب اور نازو بالکل فارغ تھے، چنانچہ لڑ رہے تھے، جو ان کے پیار کا انداز تھا۔ میری آواز پر ان کی چیخ چیخ بند ہو گئی۔ میں تو ان کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے گل کے گرفتار ہو جانے کا خدشہ ہے تو ان کی صورت پر بھی ہوائیں اڑنے لگیں۔ اب کیا ہوگا؟ اگر پولیس نے اسے ڈاکو سمجھ لیا ہے تو پھر وہ کڑے پیرے میں ہوگی، غالب نے کہا، اور اتنی بڑی کامیابی کی خبر نیچے سے اوپر تک پہنچا دی گئی ہوگی۔ اعلیٰ افسران نے اخبار والوں کو بھی بتا دیا ہوگا کہ وہ ناگمنی کو پکڑ چکے ہیں۔ نازو بولی۔ میں نے کہا، ممکن ہے ابھی یہ سب نہ ہوا ہو، وہ تصدیق کیے بغیر اعلان نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، اور اگر اسے پولیس کے قبضے سے چھڑانا ہے تو اس کے لیے آج کی رات ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ صبح معاملہ ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا۔ معاملہ تو شاید اس وقت بھی ہمارے بس سے باہر ہی ہے۔ میں نے کہا، ہم چانس لے سکتے ہیں، کوشش کیے بغیر مایوسی غلط ہے۔ میں نے کہا، تم ڈاکو ہو؟ میں تھا اچانک بولا۔
میں نے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ اور کیا سمجھ رہے تھے تم؟ ہم یاتری ہیں، کاشی جا رہے تھے؟ سالین ناگ منی کا نام تو سنا تھا میں نے، وہ بولا۔ غالب نے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ دیکھو گے تو ہوش اڑ جائیں گے تمہارے، عزت سے نام لو اس کا۔ مہتا نے کہا کیا وہ سردار ہے تمہاری؟ میں نے کہا سردار تو اس کا بھائی ہے، شیش ناگ، اور اس علاقے میں تم جیسے الو کے پٹھے میں نے نہیں دیکھے جن کا یہ نام سن کے پیشاب خطا نہ ہوتا ہو۔ مہتا واقعی دہشت زدہ نظر آنے لگا تھا۔ دیکھو میں مدد کر سکتا ہوں تمہاری، لیکن کیا؟ مجھ سے بس اتنا وعدہ کرو کہ آئندہ مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر تم نے واقعی مدد کی ہماری تو آئندہ تمہیں کسی سے بھی خطرہ لاحق نہیں رہے گا۔ کسی کی مجال ہے جو ڈاکو شیش ناگ کے دوست کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ بس تو پھر چلو ہم معلوم کرتے ہیں کہ ناگ منی کو کس نے پکڑا ہے اور کہاں رکھا ہے، ہو سکتا ہے ہم اسے چھڑا لیں۔ مہتا نے کہا کیسے؟ اگر تمہارا خیال ہے کہ پیسہ چل جائے گا تو پھر یہ خیال غلط ہے۔ میں نے کہا ناگ منی جیسی عورت کو چھوڑنے کا خطرہ کوئی بھی مول نہیں لے گا، اس کی گرفتاری پر انعام کی رقم بھی کم نہیں ہوگی۔ اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ پولیس نے اسے پکڑا اور رشوت لے کر چھوڑ دیا تو نیچے سے اوپر تک سب گرفتار ہو جائیں گے۔ مہتا پریشان نظر آنے لگا۔ میرے اچھے خاصے تعلقات ہیں، میں نے کہا انہی تعلقات سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر تم پولیس کو یقین دلا سکتے ہو کہ وہ عورت ناگ منی ہے ہی نہیں بلکہ تمہاری رشتہ دار ہے۔ وہ چونک کے بولا میری رشتہ دار؟ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میرے سب رشتہ دار تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن پولیس تمہارے سب رشتہ داروں کو بلا کے اس کی صورت نہیں دکھائے گی اور یہ تصدیق حاصل نہیں کرے گی کہ وہ عورت واقعی تمہارے خاندان میں شامل ہے یا نہیں۔ رشتہ دار نہ صحیح تم اپنی دوست بتا سکتے ہو، تم کو جھوٹا کون کہے گا؟ تم اس علاقے کے معتبر آدمی ہو اور اگر چاہو تو اپنے سے بھی زیادہ کسی معتبر آدمی کو ساتھ لے جا سکتے ہو۔ پولیس کو دھمکی دے سکتے ہو کہ انہوں نے فوراً اسے نہ چھوڑا تو ان سب کی ایسی کی تیسی کر دی جائے گی۔ کسی معزز گھر کی عورت کو ناگ منی سمجھ کے پکڑ لینے کی غلطی معمولی نہیں سمجھی جا سکتی، ان کی حالت خراب ہو جائے گی انجام کا سوچ کر۔ مہتا نے سر ہلایا۔ تم نے ٹھیک سوچا ہے، کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا، لیکن میں کیا کہوں گا؟ وہ عورت کیا کر رہی تھی اس جگہ جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا تھا؟ جو چاہو کہہ دینا، مثلا یہ کہ وہ ذہنی مریض ہے، اس پر دورے پڑتے ہیں، یا کوئی جن عاشق ہے جو اسے اکثر لے جاتا ہے اٹھا کے، ویسے ہی کبھی مرگٹ میں ملتی ہے کبھی ویرانے میں۔ تمہاری بات کو جھٹلانے والا کون ہوگا اس علاقے میں؟ میں نے کہا ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ نازو نے بے چینی سے کہا جانے سے پہلے یہ سمجھ لو۔ مہتا نے کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ تم کتنے خطرناک لوگ ہو، زیادہ ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں۔ میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گا جو میری جان کے زیاں کا سبب بن جائے۔ مجھے خودکشی کا کوئی شوق نہیں، تم قتل کرنا چاہو تو بعد میں بھی کر سکتے ہو۔ میں نے کہا ہم سیاستدان نہیں ڈاکو ہیں، وعدہ کر لیں تو جان دے کے نبھانا جانتے ہیں، تم ووٹ دو یا نہ دو۔ بڑی اجلت میں مہتا کے آفس کو مکفل کیا گیا۔ نازو اور غالب نے وہاں سے ہماری موجودگی کے سب آثار مٹائے اور لائٹس آف کر دی۔ میں نے مہتا کو بے ضرر سمجھتے ہوئے آفس کے اندر اس کو نقل و حرکت کی آزادی دے دی تھی۔ وہ بھاگ کے جا بھی کہاں سکتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط حرکت کرتا مارا جاتا۔ اس کی وضاحت نے مجھے قائل کر لیا تھا کہ وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے جو رضاکارانہ پیشکش کی تھی اس پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ مفاد باہمی کا سودا تھا۔ روانگی سے چند منٹ پہلے میں نے بوڑھے کے ناہنجار بیٹے کا انٹرویو لینے اور اس کا دماغ درست کرنے میں اپنا کچھ وقت صرف کیا۔ نشے کے عادی کسی بھی شخص کا دماغ کتے کی دم جیسا ہوتا ہے اور اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ آخری علاج سے پہلے اسے ایک خوراک ایسی ضرور دی جائے کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اس نے بہت عاجزی سے اور بے غیرتی کے ساتھ پہلے تو باپ کے عائد کردہ الزامات کی صحت سے انکار کیا، پھر مار کھا کے تڑپنے کی اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ فوت ہو رہا ہے، اور جب میں نے اسے پیروں پر کھڑا کر دیا تو وہ معافی اور منت سماجت پر اتر آیا۔ بھگوان کے ہر نام کی سوگند کھانے لگا کہ آئندہ وہ نشہ کرے تو کتے کا بچہ۔ اس کے باپ کی دلی خواہش تھی کہ بیٹے کی کھال میں فل فور بوس بھر دیا جائے۔ یہ جوتا کاری تو کچھ بھی نہیں اس موٹی کھال والے کے لیے، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اس کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ مہتا نے لباس بدل دیا تھا اور اب پہلے کی نسبت بہت زیادہ پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر وہ خود بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ غالب، اور پھر کھڑکی سے لگ کے نازو بیٹھی۔ پیچھے میں رہا۔ درمیان میں نشے بعد بیٹے کو رکھا گیا کہ کہیں راستے میں
وہ دروازہ کھول کر کودنے اور فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ آخر میں بوڑھا رہا جس پر اچانک لکشمی مہربان ہو گئی تھی۔ کسی دستے غیب نے اس کے سارے مسئلے چٹکی بجا کے حل کر دیے تھے۔ یہ غریب لوگ تھے جو بہت چھوٹے سمجھے جاتے تھے، چنانچہ ان کی خواہشات بھی چھوٹی تھیں۔ یہ کوٹھی تو کیا مکان بھی نہیں مانگتے تھے۔ ان کے خوابوں کی انتہا ایک جگی تھی۔ یہ کاروں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے کاروں والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، مگر ان کی تمنا نہیں کرتے۔ ان کے لیے ایک سائیکل بھی رولز رائس سے کم نہیں ہوتی۔ بوڑھے کا دماغ شاید 7ویں آسمان پر تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرے گا۔ صرف 1000 میں دھوم دھام کا تصور بھی موزی کا خیز تھا، مگر ہم میں اور اس میں طبقاتی سوچ کا فرق تھا۔ مڈل کلاس کی دھوم دھام 1 لاکھ کی تھی تو اس سے اوپر 1 کروڑ کی۔ بوڑھا اپنے داماد کو نئی سائیکل دیتے وقت اتنا ہی خوش ہوگا جتنا متوسط طبقے میں کوئی داماد کو کار دے کر ہو سکتا ہے، یا کوئی دولت مند اپنے داماد کو سوئٹزرلینڈ کی کوٹھی کی چابی دے کر۔ شاید یہ اس بوڑھے کی خوشی زیادہ انمول اور بے داغ تھی۔ تمہارے اس سونے والے سمدی کا گھر کہاں ہے؟ میں نے روانگی کے وقت پوچھا۔ بوڑھے نے کہا، وہاں گاڑی نہیں جا سکتی، جہاں تک گاڑی جا سکتی ہے وہاں تک راستہ بتاؤ، آگے ہم پیدل چلے جائیں گے۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں، مہتا بولا۔ جو بھی معلوم کرنا ہے میں خود معلوم کر لوں گا۔ تم نے ان دونوں کو خواہ مخواہ ساتھ بٹھا لیا ہے۔ بوڑھا تھوڑا سا مایوس نظر آنے لگا۔ اچانک اس کی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ غالب نے بھی کہا، انہیں جانے دو اپنے گھر۔ میں نے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ یہاں سے پیدل جا سکتی ہو اکیلے؟ مہتا نے کہا، روز یہ کون سا ٹیکسی میں آتا ہے؟ میں چلا جاؤں گا سرکار، بوڑھے نے عاجزی سے کہا۔ مہتا نے گاڑی روک دی۔ دیکھو، آج جو کچھ ہوا وہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ نہ تم نے کچھ دیکھا نہ سنا، ایک لفظ بھی نکلا تمہاری زبان سے تو بٹھے میں ڈلوا دوں گا۔ بوڑھا ہاتھ جوڑنے لگا۔ آپ کا نمک کھایا ہے مالک، جیسا آپ کا حکم۔ بوڑھے کا بیٹا اترنے لگا تو میں نے اسے روک دیا۔ تم کہاں چل دیے نورے چشم؟ مہتا نے کہا، یہ کیا کرے گا؟ یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کچھ نہیں کرے گا، ورنہ یہ باپ کو بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں کرنے دے گا۔ اس کی جمع پونجی چھین لے گا اور نشے میں اڑا دے گا۔ نہیں، مہتا نے نفی میں سر ہلایا، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ کیا تو میں اس کی ٹانگیں چیر دوں گا اور اس کے ٹکڑے گارے میں ملا کے اینٹوں کے ساتھ پکوا دوں گا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور رونے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہارے کسی وعدے کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ جب نشہ ٹوٹے گا تو تم سب کچھ بھول جاؤ گے، اپنے وعدے، اپنی قسمیں، باپ کی مجبوری کو اور بہن کی عزت کو۔ تم چلو مہتا، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ مہتا نے بادل نخواستہ کار آگے بڑھائی۔ اس کی ہمارے ساتھ موجودگی ٹھیک نہیں، یہ آدمی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی تم خود اس پر اپنے بھروسے کا اظہار کر رہے تھے، غالب نے کہا۔ وہ اور بات تھی، مہتا بولا۔ میں ان لوگوں کی فطرت اور مزاج کو سمجھتا ہوں۔ نشے میں یہ باپ کی مجبوری بہن کی عزت کو بھول سکتا ہے، مگر میرے حکم کو نہیں۔ اسے معلوم ہے اچھی طرح کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تم واقعی اس کو بٹھے میں ڈلوا دو گے؟ نازو نے حیرت، خوف اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ مہتا خاموش رہا۔ اس کی یہ خاموشی بھی اعتراف جرم سے کم نہ تھی، مگر اس کے نزدیک یہ کوئی جرم تھا ہی نہیں۔ ایسا پہلے بھی ہوتا آیا تھا اور آئندہ بھی ہوگا۔ حکم عدولی اور سرکشی کرنے والوں کی یہ سزا دوسروں کو درس عبرت دینے کے لیے ضروری تھی۔ اس سے مہتا جیسے مالکوں کی حاکمیت کا دبدبا اور ان کے فرمان کی نادرشاہی ہیبت برقرار تھی۔ نظم و ضبط قائم تھا اور ڈسپلن تھا۔ انسانی مساوات کا درس دینے والی قانونی الہامی کتابوں کے سب اصول یہاں غلط تھے اور ناقابل عمل سمجھے جاتے تھے۔ یہاں حاکم و محکوم میں وہی دوری تھی اور وہی فرق تھا جو خدا اور بندے میں ہے۔ مالکوں کا خوف ان کی فطرت میں شامل ہو گیا اور اطاعت ان کے لیے ایمان کا درجہ رکھتی تھی۔ نازو نے کہا، مہتا، یہ سب جو تمہارے حکم کے غلام ہیں تم سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے تم نے؟ یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے مجھے بھی، وہ تمسخر امیز لہجے میں بولا۔ مجھے نہ ان کی محبت سے غرض ہے اور نہ نفرت سے، میں صرف کام لینا چاہتا ہوں اور اس کا طریقہ مجھے آتا ہے۔ تم محبت سے بھی کام لے سکتے ہو، شرافت، تم محبت سے اور شرافت سے کام لیتی ہو؟ شرافت کا ثبوت دے کر ڈاکہ ڈال سکتی ہو، بغیر اپنی دہشت قائم کیے تمہارا کام نہیں چل سکتا خاتون، مہتا بولا۔ تم نے اور تمہارے گروہ نے کئی خون کیے ہیں، بے گناہوں پر گولیاں برسائی ہیں، اور جس نے بھی تمہاری راہ میں خائل ہونے کی کوشش کی اسے بے دریغ قتل کیا ہے۔ تب کہیں تمہارے نام سے ڈرنا شروع کیا ہے لوگوں نے۔ میں بھی ڈرنے والوں میں شامل ہوں۔ مقابلہ کر کے موت کے سوا کیا ملے گا مجھے؟ کیا میرے سمجھانے سے تم لوگ قائل ہو جاؤ گے اور ڈاکے ڈالنا چھوڑ دو گے؟
یہ شرافت، اخلاق، انسانیت کا سبق پہلے خود پڑھ لو تو پھر مجھے پڑھانا۔ اس کی ہر بات کا جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن اپنے آپ کو ڈاکو خود ہم نے کہا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے بعد مہتا کی باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، اور شاید نازو کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ بحث بے سود ہے۔ میں اس علاقے کی پولیس چوکی سے معلوم کرتا ہوں، مہتا نے کہا، اور گاڑی ایک ویران عمارت کے سامنے روک دی جو اندر باہر سے تاریک تھی۔ یہاں کون ملے گا؟ ایک ہیڈ کانسٹیبل انچارج ہے، 2 ماتحت کانسٹیبل ہیں، مہتا بولا۔ تمہیں جانتے ہیں؟ مہتا ہنسا۔ علاقے کا ایس پی بھی میرا دوست ہے، میں بھی ایس پی سے کم نہیں۔ ایس پی صاحب، میں نے تن سے کہا، اس کو تم یہاں رکھو 2 ہفتے بھر کے لیے، 1 ہفتے سے پہلے یہ نکلنے نہ پائے۔ اگر ضروری ہو اور اس کے نشے کا علاج ہو جائے تو مہینہ بھر داخل رکھیں اپنے کلینک میں۔ مہتا نے سر ہلایا۔ اس کا تو ایسا علاج ہوگا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور کار سے اتر گیا۔ نازو اور غالب اس کے ساتھ اتر گئے۔ وہ میرے پاؤں پڑ کے رونے لگا۔ جناب عالی، مجھے یہاں مت چھوڑیں، یہ بہت ماریں گے مجھے۔ میں نے بے رخی سے کہا، اچھا ہے، تمہاری سب دھول جھڑ جائے گی، کسی اور کی کہاں مانتے تھے تم نے باپ کی زندگی عذاب کر رکھی تھی، تمہارے نشے نے بھی۔ یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ دہشت سے کانپنے لگا۔ زندگی کیا ہے تمہارے لیے محض شرمندگی اور مجبوری، دوسروں کے لیے عذاب اور مصیبت۔ میں نے کہا، مر گئے تو فائدے میں رہو گے تم بھی، سب کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اس نے ایک دم دروازے کی طرف پلٹ کے ہاتھ بڑھایا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر میری گریف سے نہ نکل سکا۔ نشے نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا، ورنہ وہ مجھ سے کم عمر جوان آدمی تھا اور دیکھنے میں بھی تندرست لگتا تھا۔ اس نے میری کلائی پر کاٹنے کی کوشش کی اور پھر دوسری ہاتھ سے میرا منہ نوچنے لگا۔ میں نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دروازے پر دے مارا۔ وہ چلایا، ہائے رام، اور ساکت ہو کے مجھ پر گر گیا۔ اسی وقت اندر سے ایک بد آواز شخص برآمد ہوا جو سوتے سے اٹھ کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مہتا نکلا اور پھر غالب اور نازو۔ اندر اب روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ مہتا نے کہا، اس حرام زادے کو بند رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کا جیسا حکم مہتا جی۔ چوکی سے آنے والا مجھے سلام کر کے بولا، یہ بھاگ گیا تو سمجھو تمہاری خیر نہیں۔ میں نے کہا، اس کی نشے کی عادت چھوٹ جائے تو اسے بھی چھوڑ دینا، یہ نہ ہو کہ تم خود اسے نشہ دیتے رہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ اس نے بے سود پڑے ہوئے جوان آدمی کو گھسیٹ کے اتار لیا۔ جن اتار دیتے ہیں ہم، نشہ کیا چیز ہے؟ مہتا نے پھر گاڑی سٹارٹ کی اور بولا، چلو، کچھ تو فائدہ ہوا یہاں آنے کا۔ میں نے کہا، کیا معلوم ہوا؟ وہ عورت شام کو پکڑی گئی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ناگ منی۔ مہتا بولا، ابھی جل گاؤں کے تھانے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جل گاؤں کہاں ہے؟ وہیں جا رہے ہیں ہم۔ مہتا بولا، انسپیکٹر سورج پانڈے انچارج ہے وہاں، 1 نمبر حرامی آدمی ہے۔ نازو نے گھبرا کے کہا، کیا مطلب؟ مہتا نے حیرانی سے کہا، تمہیں تو ہم سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حرامی پولیس انسپیکٹر کیسے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تفتیش کے نام پر۔